السلام علیکم، دس از می عائشہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل یوٹیوب چینل. سو لیٹ اسٹارٹ دس ویڈیو آف ایڈیٹوریل ڈسکشن. ٹوڈے دی ٹاپک از کاٹ ایٹ سی. تو آج کے اس ایڈیٹوریل میں بات کی گئی ہے کہ سرحد کے دونوں طرف غریب جو ماہی گیر ہیں وہ کئی دہائیوں سے پرانی پاک بھارت دشمنی کے سب سے زیادہ متاثر ہونے والوں میں شامل ہوتے ہیں. جب سے وہ غلطی سے دوسری ریاست کے علاقے میں داخل ہو جاتے ہیں تو جو متعلقہ حکام ہوتے ہیں وہ ان کو پکڑ لیتے ہیں اور برسوں تک ان کو جیل میں بند رکھتے ہیں. ان کے جو برتن ہیں وہ ضبط کر لیے جاتے ہیں اور ان کے خاندان عام طور پر تنگ آ جاتے ہیں. جب ماہی گیروں کو بالآخر رہا کیا گیا تو ان کے اہل خانہ فطرتی طور پر خوش ہیں، جیسا کہ حال ہی میں اس وقت دیکھنے میں آیا ہے جب ان میں سے 12 کراچی واپس اپنے گھر واپس لوٹے. یہ ایک جذباتی گھر واپسی تھی جب باپ، بھائی اور بیٹے اپنے پیاروں سے دوبارہ مل گئے. کچھ افراد مبینہ طور پر ایک دہائی سے بھی زیادہ عرصے سے بھارتی جیلوں میں بند تھے، جبکہ گزشتہ برسوں میں بھارتی جیلوں میں پاکستانی ماہی گیروں کے ساتھ ظالمانہ سلوک کی خبریں جو ہیں وہ آتی رہی ہیں. اس بار ان افراد نے کہا کہ ان کے ساتھ زیادہ انسانی سلوک کیا گیا. ماہی گیروں کو پکڑنے اور قید کرنے کے اس ظالمانہ چکر کو دونوں ریاستوں کو ترک کرنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات ایک ہی کشتی پر کام کرنے والے پورے خاندان کی روٹی کمانے والے ہوتے ہیں اور ایک غیر ملکی جیل میں جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور جب ان کی جو ضبط شدہ کشتیاں ہوتی ہیں وہ انہیں واپس نہیں کی جاتی تو وہ لوگ اپنی روٹی کھو دیتے ہیں اور پھر دوبارہ سے جو سارا نظام ہے انہیں شروع کرنا پڑتا ہے. یہ عوامل صرف ان کی نازک مالی حالت کو خراب کر دیتے ہیں. بدقسمتی سے دونوں طرف کی جو بیوروکریسی ہے ان کو اگر دیکھا جائے تو ان کی جو کوششیں ہیں، ان کی جو دلچسپی ہے وہ ماہی گیروں کی حالت زار میں کم سے کم ہے. اور اگر سماجی کارکنان اور سول سوسائٹی کی کوششیں نہ ہوتی تو مردوں کو وطن واپس لانا اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا. سمندر پر کوئی نشانات نہیں ہیں جو سمندری حدود کی نشاندہی کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی جہاز دوسری طرف سے گزرتا ہے تو اسے پکڑ لیا جاتا ہے اور عملے کو قید کر دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ سر کریک کے حوالے سے دو طرفہ تنازعات بھی جو ہے وہ پیچیدہ ہیں. یہ علاقہ دونوں طرف سے ماہی گیر جو ہے وہ اکثر رہتے ہیں، ان سارے معاملات میں جو ہے وہ اس کا شکار رہتے ہیں. ماہی گیروں کو گرفتار کرنے اور انہیں بھول بھلیا برِ صغیر کے قانونی نظام میں ڈالنے کے بجائے پاکستان اور بھارت کو ایک مشترکہ طریقہ کار جو ہے وہ وضع کرنے کی ضرورت ہے اور لانے کی ضرورت ہے، تاکہ سمندری حدود کی اس جو پار بھٹکنے والی ماہی گیروں کو جو ان بیچاروں کی جو حالت ہے اس کو سدھارا جائے اور کہا جائے کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں. مطلب ان کو بتایا جائے، آگاہ کیا جائے ان سارے معاملات سے. اور اگر انہیں حراست میں لیا جاتا ہے تو ماہی گیروں کو جیل میں برسوں گزارنے کے بجائے تیزی سے وطن واپس بھیجنے کی بھی ضرورت ہے. سمندر کے قانون پر اقوام متحدہ کی کنونشن کے مطابق، جس میں دونوں ریاستیں فریق ہیں، گرفتار عملے اور جہازوں کو مناسب بانڈ یا پھر دیگر سیکیورٹی پوسٹ کرنے کے بعد فوری طور پر رہا کرنے کی ضرورت ہے. ماہی گیروں کے مصائب کو کم کرنے کے لیے کم از کم دونوں ریاستیں اس عزم کا اہتمام کرنا چاہتی ہیں. This is all about the second editorial of the day. Stay tuned. See you in the next video. Till then, Allah Hafiz.